نوجوان کہتا ہے کہ والدین نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کیا کیا ہمارے لیے والدین نے؟ کیا پتہ تمہیں کہ والدین نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ اس نے اپنی جوانی کے بہترین دن تمہارے لیے خرچ کر دیے، پردیس رہا، بیوی سے دور، بچوں سے دور، تمہیں اچھا نانفقہ پہنچے، تمہیں اچھا مکان ملے، تمہاری رہائش اچھی ہو، تمہاری تعلیم اچھی ہو، تمہاری خوراک اچھی ہو، تمہیں سہولتیں پہنچانے کے لیے، تمہیں ٹھنڈے روم ٹھنڈے کمرے میں چھت کے نیچے بٹھانے کے لیے وہ سارا دن دھوپ پہ کام کرتا رہا، پھر بھی یہ نوجوان کہتا ہے اے باپ تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اے ماں کیا کیا ہے تو نے ہمارے لیے؟ جب ابھی تو تم باپ کہہ رہے ہو نا، ابو کہہ رہے ہو، جب کوئی تمہیں ابو کہے گا پھر میں آپ سے پوچھوں گا، پھر آپ کو میری باتیں یاد آئیں گی کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ اس نے چھت دے دی، اس نے بہترین فرد معاشرے کا تمہیں بنا دیا، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا، تمہیں بھکاری نہیں بنایا، جو تھوڑا احسان ہے اس کا۔ کتنی قربانیاں دے 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 کر گھر پیسے لاتا تھا، کتنی خواہشات کا گلا، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر وہ آتا تھا، پیسے لے کر آتا تھا کہ میرے بچے کو، میری بچی کو، میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو یہ سہولت ملے۔ وہ چاہتا تو خوبانی لے سکتا تھا، وہ چاہتا تو فالودہ کھا سکتا تھا، وہ چاہتا تو ٹھنڈائی پی سکتا تھا، وہ چاہتا تو بہترین لباس زیب تن کر سکتا تھا، وہ چاہتا بہترین بوٹ استعمال کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو بہترین گاڑی خرید سکتا تھا۔ اس نے موٹر سائیکل پہ گزارا کیا، اس نے سائیکل پہ گزارا کیا، اس نے پیدل گزارا کیا کہ 20 روپے 30 روپے 50 روپے کرائے کے بچ جائیں گے، شام کو یا صبح پاکٹ منی دے دوں گا بچے کو، جاؤ بیٹا مدرسے میں یا اسکول میں 50 آپ کا ہے۔ ارے 50 بچایا کہاں سے ہے؟ وہ 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کر کے تیری جیب خرچی بچانے کے لیے اس نے پیدل سفر کیا ہے۔ جب اس کو کہا گیا نا تو پیدل کیوں آتا ہے؟ کہنے کا واک کرنا ہے، عمر میں واک کرنا ہے اس عمر میں۔ ارے واک کی اس کو ضرورت نہیں تھی، 50 بچانے تھے جو صبح سکول جاتے ہوئے اپنے بچے کو جیب خرچ اس نے دینے تھے۔ جب باپ بنو گے تو پھر دیکھیں گے، ہاں ابھی نہیں پتا کہ باپ نے کیا کیا، ماں نے کیا کیا تمہارے لیے۔ تم ماں کی جلی روٹی نہیں کھاتے، جلی کٹی سنا دیتے ہو، تمہیں کیا پتا جون جولائی کی دوپہر کو بندہ پنکھے کے نیچے بھی شرابور ہوتا ہے پسینے سے۔ تیری اور میری ماں جون جولائی کے دوپہر کو آگ کے قریب ٹھہر کر گھر کے 5 افراد کے لیے 15 سے 20 روٹیاں بناتی تھی، 5 روٹیاں بناتی تھی، 10 روٹیاں بناتی تھی، اس کو گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ تم پنکھے کے نیچے بیٹھ کے سکھ کا سانس نہیں لے سکتے تھے، وہ دھوپ وہ گرمی پنکھے کے بغیر آگ کے نزدیک ٹھہر کر تمہارے لیے روٹی پر آتی تھی، اور اگر جو روٹی جل گئی تم نے جلی کٹی سنا دی۔ باپ کو کہا نا کیا کیا ہے؟ باپ جب مرنے برداشت کرتا رہا، اولاد کہہ رہی ہے کیا 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 کیا۔ جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو اس نے ایک پرچی دی، کہا میرے مرنے کے بعد اس کو کھولنا۔ باپ مر گیا، پرچی کھولی گئی بے صبری سے کہ کیا لکھا ہے وصیت؟ کہا کہ اس مکان کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، میرے مرنے کے بعد اس کو نکال لینا، میری تدفین کے بعد نکال لینا۔ بس اس کو جلدی جلدی دفن کیا، اس سے اگلے دن مکان کی کھدائی شروع کر دی، کھودتے رہے، سارا مکان گر گیا، گرا دیا، ادھر نشاندہی تو نہیں کی تھی والد نے، سارے مکان کو گرا دیا۔ آخر میں ایک جگہ سے صندوق ملا، خوش ہو گئے، صندوق کھولا، اس میں پرچی تھی۔ کہا کہ ساری زندگی تم مجھے کہتے رہے نا کہ باپ نے کیا کیا ہے، میں نے چھت دی تھی تمہیں،
تم جوان ہو، تم مرد ہو، مرد کے بچے ہو، تو پھر یہی چھت جو میں خون پسینہ لگا کر میں نے چھت فراہم کی تھی، تم یہی جس مکان کو خزانے کے لیے ڈھا دیا تم نے، تم بنا کے دکھاؤ تو میں تمہیں مرد سمجھوں، پھر بات میری یاد آئے گی کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے۔ میرے دوستو، والدین بڑا سایہ ہیں، عظیم سایہ ہیں والدین، ماں کی صورت میں ہو یا باپ کی صورت میں ہو، کبھی ان کو خفا نہ کرنا۔ یہ روشنی کا مینار ہیں، یہ دھوپ میں ٹھہر کر ہمیں ٹھنڈک پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں، انہی کو والدین کہا جاتا ہے۔